السلام علیکم جی، سلامنا بخیرنا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ اچھا جی، میرے گھر آ جا رہے ہیں گیسٹ نائٹ سٹے کے لیے. ان کے لیے میں روم سیٹ کر رہی تھی، کوئلٹ کور میں رضائی ڈال رہی تھی. کوئلٹ کور میں جب بھی میں رضائی ڈالتی ہوں تو اس کے جس کو میں کچے ٹانکے لگاتی ہوں تو سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی بہت چیزیں شیئر کر دوں. اچھا پہلے ذرا یہ چیزیں دیکھ لیں. جو میں وہ نظر کا ذکر کر رہی تھی تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. یہ ہمارا روم ہے، اس کا آپ یہ فریم دیکھ لیں. یہ سارے فریم ٹوٹے ہوئے ہیں اور ٹیڑھے ہیں. میں اتار اس لیے نہیں رہی کہ اس کے پیچھے دیوار جو ہے تو وہ بہت زیادہ گندی ہے. اس گندی دیوار سے یہ ٹیڑھے فریم اچھے لگتے ہیں. ہوا کچھ یوں تھا کہ اس سال برسات میں ہمارے اس روم میں کبھی بھی پانی نہیں آتا، حالانکہ ہمارے 4 سال ہو گئے کبھی بھی نہیں. اس روم میں پہلی دفعہ ہمارے پانی آیا تھا، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا. یہ کمرہ بند تھا. جو کام والا لڑکا تھا وہ چھٹی پہ گیا ہوا تھا. ظاہر ہے جب وہ چھٹی پہ گیا ہوتا تو لاندے زما ڈر دنیا کاروں نے جڑو برات لو موقع نہ ملاوے گی. مجھے اوپر پھر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا. اچھا پہلے آپ یہ بیڈ دیکھیں. یہ وکٹورین سٹائل بیڈ ہے جو زمین پہ پڑا ہوتا ہے. تو پانی جو تھا وہ اے سی کی سائڈ سے آیا تھا اور یہ بیڈ نیچے سارا پانی پانی. وہ تو جب گندی سمیل ہوئی ہم لوگ اوپر چلے اور دیکھا تو یہ جو اس کا پیس تھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا ٹوٹا ہوا ہے. یہ تو اس کے ووڈ کی کوالٹی اچھی ہے تو یہ بچ گیا، ورنہ یہ سارا بیڈ جو تھا پتہ نہیں کتنے دنوں سے یہ سارا پانی میں پڑا ہوا تھا. ابھی بھی اس کا جو یہ ہیڈ پیس ہے یہ سیپریٹ ہے. ہم لوگوں نے دیوار کی مدد سے اس کو جو نیچے والا سارا فریم ہے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، ورنہ یہ نیچے سے سارا ٹوٹا ہوا ہے. اس کی واللہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اے سی کے سوراخ میں اتنا زیادہ پانی کیسے آ سکتا ہے. یہ کمرہ سارا پانی پانی تھا. یہ سارا میٹریس وغیرہ سارا ہم نے اٹھایا اور پھر اس کو پنکھے کے نیچے رکھا. ظاہر ہے برسات کے موسم میں جو ہوتا ہے تو وہ دھوپ بھی نہیں ہوتی. دوسرا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دھوپ تھوڑی بہت نکل بھی ہے تو پھر اچانک سے بارش سٹارٹ ہوتی ہے، ایک دم سے اتنی شدید بارش، تو اس کی ڈر کی وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں دھوپ میں بھی نہیں رکھ سکتے تھے. بس پھر کیا تھا، سارا جو بیڈ تھا ہم لوگوں نے کھول دیا تھا اور اس کو پنکھے کے نیچے ہم لوگوں نے کتنے دنوں تک رکھا تھا تاکہ یہ ڈرائی ہو جائے. اس گھر میں ہمارے خیر سے 4 سال ہو گئے اور 4 سالوں میں یہ والا جو واقعہ تھا نا یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا. حالانکہ ہر سال برسات میں شدید بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ پتہ نہیں یہ انوکھا سا قصہ ہوا تھا کہ اس پورے کمرے میں پانی آ گیا تھا. یہاں اب میں سوئی میں دھاگا ڈال رہی ہوں تاکہ جو رضائی کے کارنرز ہیں اس کو میں ٹانکے لگا سکوں. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں تو آپ کی رضائی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. جو کور ہوتا ہے وہ سائڈوں پہ رہ جاتے ہیں اور رضائی ساری درمیان میں آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ اس میں سائڈوں پہ ٹانگے لگاتی ہوں. پستنا کہ میں دو گزا تارو چولوا ویدا دا نالائک درزی نشانی نہ جستنا کہ بتارو گدا چاہیے. اچھا جی، بچپن میں یہ سنا تھا کہ جو نالائک درزی ہوتا ہے نا تو وہ سوئی میں دھاگا زیادہ ڈال دے. تو میں بھی شاید نالائک درزی ہوں. میں ہمیشہ سے کم از کم 2 گز دھاگا ڈالتی ہوں تاکہ مجھے بار بار سوئی میں دھاگا ڈالنا نہ پڑے. اچھا، مجھے اس ویڈیو پہ بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے تھے کہ آپ بہت زیادہ پڑھائی کرتی ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا نا فی الحال کے لیے کم کر دیں. تو آج کل میں نے یہ کیا ہے کہ میں آج کل خالی سورہ رحمان سنتی ہوں، آرام سے تسلی سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اور غور سے اس کو سنتی ہوں. اور مجھے کافی، حالانکہ سورہ رحمان میں پہلے بھی سنتی تھی لیکن وہ پورا مطلب سورہ بقرہ ہوتا تھا، سورہ رحمان، یہ ساری چیزیں، رقیہ شریعہ، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی تھی. لیکن ابھی آج کل میں خالی سورہ رحمان سن رہی ہوں. آج کا تازہ واقعہ سنے. میرے دونوں پریشر کوکر جو تھے تو دونوں ایک ساتھ خراب ہو گئے. میں نے دونوں کی بیلٹ چینج کروائی، اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئے. میں نے اس میں ایک میں میں نے مٹن رکھا، ایک میں نے بیف رکھا اور وہ دونوں میرے سے جل گئے. ناشتے میں میں نے آلو کی بھجیا بنائی، وہ میرے سے جل گئی. واللہ سمرا پسے سوکشی وی دیڑو پریدی بھی نہ سکارلا. ایک ٹائم تو ایسا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ساری چیزیں پھینک دو اور خوب چیخ کے رو کے یہ کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے کہا نہیں، یہ تو کامن سی بات ہے، بہت سے لوگوں سے ہنڈیاں جلتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ گیو اپ کر دے. بس پھر کچن میں کھڑے میں نے چارکل اپنے اوپر پڑے، آیات کرسی پڑھی، گھر کے چاروں کونوں میں چف کی، اور بس پھر جی دل کو تسلی ہوگی کہ میں اب اللہ کے حفاظت میں ہوں. واللہ بہت میں سوچتی ہوں کہ بس اب سوشل میڈیا کو گڈ بائے کہہ دوں، لیکن آپ لوگوں سے اتنا زیادہ پیار ملتا ہے نا کہ دل ہی نہیں چاہتا گڈ بائے کہنے کو. ویم خیر دے دے نظر دے شما خو میں نے نا اپنے لوگوں کو جو میرے سے پیار کرتے ہیں، جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے میں ویڈیوز بناؤں گی اور شیئر کروں گی. اور نظر ضروری نہیں ہے کہ بری ہی لگے، مطلب اکثر اچھی نظر بھی لگتی ہے. ماں کی اپنے بچوں کو نظر اکثر لگ جاتی ہے. بس یار جب تک انسان زندہ ہے نا تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. اچھا جی، اللہ کے حکم سے فائنلی ہماری جو رضائی ہے وہ ہو گئی ہے سیٹ. اچھا، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو کوئلٹ کور
یا یہ جو بیڈ شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میری شادی کی ہے. جب 2005 میں میری منگنی ہوئی اس کے فوراً بعد امی نے میرا جہیز بنانا سٹارٹ کر دیا تھا، اور یہ ساری چیزیں وغیرہ انہوں نے 2005 سے لے کے 2007 تک جب میری شادی ہو رہی تھی تب تک 2 سالوں میں یہ ساری چیزیں مکمل کی. چین ون سے یہ بیڈ شیٹ خریدی گئی تھی. اچھا اس زمانے میں نا چین ون کی بہت زیادہ اچھی کوالٹی ہوتی تھی. یہ دیکھیے مطلب یہ تقریباً میرے خیال سے میری شادی کو اب خیر سے مارچ میں 19 سال پورے ہو جائیں گے. ان 19 سالوں میں کوئی 200 مرتبہ یہ بیڈ شیٹ جو ہوگی تو یہ دھلی ہوگی، لیکن دیکھیں ابھی تک اس کا کلر اتنا فریش ہے. وہ بیڈ شیٹیں جو اب کچھ سال پہلے میں نے چین ون سے لی ہیں ٹولے اوشر دے، سب کا رنگ فیڈ ہو گیا اور کوئی عجیب سا فیبرک. مطلب چین ون نے اپنی کوالٹی بہت خراب کر دی. نہ صرف چین ون نے بلکہ آئیڈیاز گل احمد نے بھی اپنی کوالٹی بہت زیادہ خراب کر دی. اچھا جی آپ کو اپنا گیسٹ روم دکھاؤں. میرے گیسٹ روم میں جی یہ ایک جائے نماز پڑا ہوتا ہے. اور جو یہ آپ کو شیشہ نظر آ رہا ہے نا اس کی آپ کو ہسٹری بتاتی ہوں. یہ شیشہ میں نے جو لاہور میں سب سے پہلی چیز لی تھی نا وہ یہ شیشہ تھا. یہ میں نے 1500 روپے کا لیا تھا ماڈل ٹاؤن سے. میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ بیڈس تھے، ہم لوگ میٹریس پہ سوتے تھے، نہ صوفے تھے، نہ کرسیاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. ہم 2 میاں بیوی خالی ہاتھ لاہور آئے تھے. ساتھ میں 2 رضائیاں تھی اور 2 میٹریس تھے. ان 18 سالوں میں آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے ساری چیزیں بنائیں. تو میں نے جو سب سے پہلے چیز لی تھی اس لیے کہ گھر میں شیشہ نہیں تھا تو میں نے یہ شیشہ سب سے پہلے لیا تھا. اس کے نیچے جو کنسول نظر آ رہا ہے یہ میرے بابا کا تھا. اس میں بابا کی دوائیاں وغیرہ ہوتی تھیں. یہ میں پھر لے آئی تھی اپنے ساتھ لاہور. یہ جی آپ کے گیسٹ روم میں یہ جو ٹی آرگنائزر یا کافی آرگنائزر ہوتا ہے یہ مسٹ ہونا چاہیے، تاکہ اگر مہمان وغیرہ صبح اٹھے اور ان کو چائے وغیرہ کی طلب ہو تو وہ اپنے لیے خود بنا سکتے ہوں. کافی وغیرہ پینا چاہتے ہو تو اپنے لیے وہ خود بنا لیں. اچھا یہ بیڈ جو تھا یہ میرے بھائی کا تھا. جب بھائی کی شادی ہوئی 2012 میں تو امی نے کہا کہ نہیں یہ میں اپنے نواسے کو دوں گی. تو میرے بیٹے کے لیے یہ پھر پشاور سے امی نے بھیجا تھا. پاک ڈینش پہ بنا تھا اور ماشاءاللہ 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 اتنا اچھا کوئی بیڈ ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مطلب 10 دن یہ پانی میں پڑا رہا لیکن پھر بھی اتنا ڈیٹ ہے نا کہ بالکل صحیح سلامت. اچھا مجھے اس کمرے کی نئی کھڑکی بہت اچھی لگتی ہے. یہ ابھی کچھ چیزیں جو ہے تو یہ میں نے لے کے جانی ہے جو یہاں سے اٹھائی ہیں. یہ کارپیٹ جو ہے تو یہ بھی پھینکنے والے اس لیے یہ بھی پانی میں سارا خراب ہو گیا تھا، لیکن میں نے کہا چلو یہ مہمان چلے جائیں نا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ لے خرچی کو دونوں میں کارپیٹ اخل ہوا. اچھا یہ کارپیٹ جو ہے تو یہ سارا خراب ہے، اس کے سارے بال نکلے ہوئے لیکن پھینکنے کو دل نہیں چاہ رہا اس لیے کہ یہ میری امی نے گفٹ کیا تھا، لیکن پانی کی وجہ سے سارا خراب ہو گیا تو اب مجبور ہے اس کو پھینکنا پڑے گا. بیڈ کے ایک سائڈ پہ جی میں نے یہ کافی آرگنائزر یا ٹی آرگنائزر رکھا ہے اور بیڈ کے دوسرے سائڈ پہ میں نے ایک باسکٹ رکھی ہوئی ہے اور باسکٹ میں کچھ چپس وغیرہ پڑے ہوتے ہیں. بیڈ شیٹ میں نے ساری چینج کر دی ہے. اب جی اس کمرے کی صفائی ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے اس کی ڈسٹنگ. اچھا اس بیڈ کی جو یہ آپ کو 2 سائڈ ٹیبلز نظر آ رہی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، اس میں شیشہ نظر آ رہا ہے، اس میں نیچے لائٹیں بھی آن ہوتی ہیں. اور اس بیڈ کے ساتھ 2 اسی طرح وکٹورین سٹائل کی چیئرز ہیں جو کہ زمین پہ لگی ہوتی ہے لیکن وہ نیچے میرے بیڈ روم میں پڑی ہوئی ہیں. اس گھر کا مجھے سب سے اچھا جو کمرہ لگتا ہے نا وہ یہ والا ہے. دونوں سائڈوں پہ بڑی بڑی کھڑکیاں اور اس سے اتنے مزے کی دھوپ آتی ہے سردیوں میں، لیکن یہ اپر پورشن میں تو اس لیے بس اوپر آنا ہی نہیں ہوتا. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارا جو یہ گھر ہے تو یہ رینٹ کا ہے. ہمیں خیر سے 16 ایئرز ہو گئے ہیں لاہور میں لیکن ابھی تک اپنا گھر نہیں بنایا، اور ان 16 ایئرز میں ہم لوگوں نے 6 مختلف گھر بدلے. ہر 5 سے 6 سال بعد میرے میاں کا دل جو ہوتا ہے تو وہ اکتا جاتا ہے گھر سے اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب نئے گھر میں جانا ہے. میں کہتی ہوں کہ خیر ہے ہم لوگ تھوڑا گزارا کر لیں گے، سیونگز کر لیں گے، اپنا گھر بنا لیں گے. اچھا پہلے ذرا یہ چیک کریں جو میں آپ کو ٹانگوں کی بات کر رہی تھی نا تو اس طرح کے ٹانکے میں لگاتی ہوں چاروں سائڈ پہ یہ رضائی کے، یہ موٹے موٹے لگاتی ہوں تاکہ بعد میں کھولنے میں تھوڑی سی آسانی ہو. اچھا جب میں نے انسٹاگرام پہ یہ چیز شیئر کی تھی تو مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ اس کی کلپس ملتے ہیں تو آپ وہ کلپس لیں. نمات خانے خود زڑے زمانے خزائمہ، مجھے ابھی کلپس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن چلیں آپ لوگوں نے بتا دیا تو انشاءاللہ میں وہ کلپس بھی لے لوں گی. اچھا تو میرے میاں مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اگر سارے لوگ اپنا گھر لے لیں گے تو یہ جن لوگوں نے کرائے کے لیے گھر بنائے تو ان کا کیا ہوگا. ایگزیکٹلی 5 to 6 ایئرس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بس اب چلو اب یہ گھر نہیں اب نیا گھر. اور زما بھی اللہ کا دخانہ بدوش و کڑے پسر بھی. یہ والے ٹانکے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بچے نے لگائے ہوں، داملا سے کڑی دیا. چلے کوئی نہیں، ویسے بھی ہفتے بعد پھر اس کو کھولنا ہوگا. چلے جی روم کی ساری ڈسٹنگ بھی ہو گئی، جھاڑو بھی نیچے لگ گئی، پردے وغیرہ بھی ہم لوگوں نے سارے بند کر دیے
اور روم جو ہے تو ہمارا ہو گیا ہے ریڈی. یہاں سے وہ چیزیں وغیرہ بھی ساری اٹھا لی ہیں. اچھا مجھے اب ایک بات یاد آئی ہے کہ مجھے اس نظر والی ویڈیو میں ایک بہن کا میسج آیا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ گھر چینج کر لیں. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید گھر ہم پہ راس نہیں آ رہا. تو دیکھیں جو ٹائلیں پھٹنے والا قصہ تھا اور جو گیس اوون پھٹنے والا قصہ تھا وہ پرانے گھر میں ہوا تھا. شیشے ٹوٹنے والا قصہ، یہ کمرے میں پانی آنے والا قصہ، بیسمنٹ میں پانی آنے والا قصہ جو تھا وہ اس نئے گھر میں ہوئے. جی ہاں، ہمارے بیسمنٹ میں بھی پانی آیا تھا اور بیسمنٹ میں یہ تھا کہ جو اس گھر کا سٹور ہے نا تو وہ بیسمنٹ میں ہے. میری ایکسٹرا جتنی بھی چیزیں تھیں، میرے بیٹے کے کھلونے تھے، ان ساری چیزوں کے ڈبے وغیرہ جو تھے تو وہ بیسمنٹ میں پڑے ہوتے تھے اور وہ سارے پانی ہو گئے اور ہر چیز ہم لوگوں نے پھینک دی ہے. مطلب وہ ابھی استعمال کے قابل ہی نہیں ہے. یرا سس بدلا ویما ہر شے خراب دے. اب آپ کو کیا کیا بتاؤں، ہر چیز خراب ہے. چلے کوئی نہیں، اللہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا نوازا ہے نا، سیریسلی اتنی ہماری اوقات نہیں ہے. جس اللہ نے ہمیں ہماری اوقات سے اتنا زیادہ نوازا ہے تو ظاہر ہے اس نے اس ہر چیز میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہی رکھی ہوگی. اچھا جی، یہ دیکھیں پانی کی وجہ سے یہ ساری دیوار جو ہے تو یہ اتنی جو تھی تو یہ خراب ہو گئی تھی. حالانکہ یہ اپر پورشن ہے اور اس میں سیپیج کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے تو یہ سیپیج موسٹلی جو نیچے کمرے ہوتے ہیں نا ان میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں چونکہ پانی کھڑا رہا تھا کئی دن تو اس وجہ سے اس کی دیواریں تھوڑی سی خراب ہو گئی ہیں. چلیں جی، باتوں میں ہمارا کمرہ ہو گیا ہے سیٹ. بس اب میں آپ سے لوں گی اجازت کیونکہ میرے سر پہ بہت زیادہ کام ہے اور میں نے نیچے جانا ہے وہ سارے کام کرنے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ پامان.